بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسباق چل رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو حجۃ الوداع کا جو ایک اہم موقع آیا تھا، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج فرمایا تھا، حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، اور وہ حج 10 ہجری کو فرمایا تھا، اور اس میں کافی سبق آموز ارشادات اپنی امت کو دیے کہ کسی بھی بندے کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا جو مدار ہے وہ ذات پات قوم نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا مدار تقوی ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا وہی فوقیت رکھتا ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے بھی کئی ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے، تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو آج آگے پڑھتے ہیں۔ جو حجۃ الوداع ہوا تھا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے کیا ریئیکشن ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا، وہ آج پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں الوداعی خطبہ کی بہاریں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت اس وقت آپ اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کی کمال سادگی کی شان تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، بالخصوص حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، معاشی اصلاحات اور وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے اہم تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ منہ مبارک کی تقسیم۔ منہ بولتے ہیں بال کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تقسیم، تو کہتے ہیں عرفات کے ساتھ ساتھ مینا میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، وہ پہلا جس خطبے کو کہا جاتا ہے جو ہم نے گزشتہ پڑھا، تو وہ عرفات کے میدان میں فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام میں بھی آپ نے اسی طرح خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر احکام و مسائل بیان فرمائے۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے، یعنی جہاں پر جو حجاج اپنی قربانی کو ذبح کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ قربانی کے 100 اونٹوں میں سے کچھ کو آپ کچھ کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمایا، یعنی ان کو ذبح فرمایا، اور باقی حضرت علی کو نہر کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال اتروائے۔ ان بالوں کا کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور باقی موئے مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرمانے کا حکم فرمایا۔ تو آج تک جو بھی موئے مبارک کی زیارت وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تسلسل
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا چلا تھا، تو وہ یہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر ماشاء آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا، اور طواف وداع، وداع یعنی آخری طواف، وداع کر کے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اتنا کافی ہے؟ چلیں اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ جی آپ سے استاد۔ آ جائے گا۔ اس کے اندر بھی بہت سی عام چیزیں ہیں، یعنی یہ جو گزشتہ خطبہ ہوا تھا، اس خطبے کے اندر کون کون سی چیزیں رنگ لائی، کون سی چیزوں کے اندر جو یہ بہاریں آئیں، اس کا کیا ریئیکشن ہوا، اس کا آج کے سبق کے اندر بہار تھا، بہاری تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے منہ مبارک یا پھر جو ذبح فرمایا یا اپنی جو حلق کروائی، تو اس کا بھی بیان تھا آج۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات رہ گئی ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو اچھا حضرت، یہ تبرکات جو ان سے ہیں، یہ ابھی